الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. هذا ولكن الأقوى عدم الفرق لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة وكفاية العمومات مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس وجريان فحوى أدلة. المهم مسئلہ ثانیہ بے فضولی کا کہ مالک کی طرف سے نہیں ہے، اس کے باوجود فضولی نے معاملے کو انجام دیا ہے. معاملے کو علیکم السلام انجام دینے کے بعد اجازہ ملحق ہو یا نہ ہو، اس کا یہ معاملہ باطل ہے اگر پہلے سے نہیں ہے. اس بطلان پر دو دلیلیں ذکر ہو گئی. علیکم السلام. دو دلیلیں. دلیل اول کیا ہے؟ مستدل کیا کہتا ہے؟ چونکہ صحت بیع فضولی پر آپ لوگوں نے روایت عروہ سے تمسک کیا ہے، ٹھیک ہے، روایت عروہ سے تمسک کیا ہے. روایت عروہ اس مسئلے کو شامل نہیں کرتی، چونکہ روایت عروہ میں رضا سابق ہے، رضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتصرفات العروہ، عروہ کے تصرفات اور عروہ کے بیع و شراء کے بارے میں رضا نبی متحقق ہے. عروہ کو معلوم ہے کہ نبی اعظم راضی ہے، نہیں سابق نہیں. لیکن یہاں اس مسئلے میں مفروض ہمارا کیا ہے؟ مع سبق نہیں، سبق نہیں کے بعد پھر فضولی نے معاملے کو انجام دیا ہے. تو روایت العروہ لا تشمل المسألة الثانية. هذا الدلیل. هذا الدلیل. الدلیل الثانی، یہ دلیل اول. ابھی چونکہ شیخ اعظم کی رد اس دلیل کی طرف متوجہ ہے، اس کے بعد جب دوسری دلیل کا تذکرہ ہوگا جب رد میں، پھر میں دلیل ثانی کو دہراؤں گا. اب آ جائے. لیکن الاقوى، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ عدم الفرق. عدم الفرق یعنی شنو؟ بین مسئلۃ الاولی و بین مسئلۃ الثانی. فی الصحہ، صحیح ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں بھائی؟ الدلیل الاول، ابھی دیکھیے شیخ اعظم کی دلیلیں سنیے ابھی. علیکم السلام. لعدم انحصار المستند، مستند فی ای شیء، مستند صحت الفضولی، صحت فضولی کی مستند اور دلیل منحصر نہیں ہے. حینئذ، اگر یہ حینئذ اگر کسی نسخے میں ہے تو اس کے مطابق ترجمہ کروں گا. حین اذا قلنا بصحت الفضولی، جب ہم صحت فضولی کے قائل ہوتے ہیں تو پھر مستند صحت منحصر نہیں ہے فی روایت عروہ. روایت عروہ میں منحصر نہیں ہے. تائین کہ آپ میرے اوپر اعتراض کریں کہ آپ نے صحت فضولی میں روایت عروہ سے تمسک کیا ہے اور روایت عروہ مسئلہ ثانی کو شامل نہیں کرتی، یہ بات غلط ہے. اس لیے کہ میرے پاس منحصر نہیں ہے روایت عروہ، کئی ادلہ ہے. یہ پہلا جواب ہے شیخ اعظم کا. دوسرا جواب وکفایت العمومات، یعنی شنو؟ لکفایت العمومات، لعدم انحصار المستند ولکفایت العمومات، العمومات القرآنیہ. احل اللہ البیع. اب دیکھیں نا، کفایت العمومات کیسے کافی ہیں؟ بھائی اس کو بیان کی ضرورت ہے. عمومات کیسے کافی ہے؟ کون سی عمومات کی بات ہو رہی ہے؟ احل اللہ البیع تجارہ عن تراض لا یحل مال امرئ مسلم، عمومات قرآنی و احادیث. اس عمومات کی تقریبی استدلال عمومات سے پھر سابقہ درس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ہذا اس طرح سے تقریب الاستدلال، مثلا لا احل اللہ البیع اوفوا بالعقود، عمومات قرآنی سے تقریب استدلال کیا ہے؟ اس مسئلہ ثانیہ کو شامل کرنے کے لیے بیان کی ضرورت ہے. کیسے بیان کریں گے؟ یہ جو معاملہ کیا ہے شیخ کو منع کرنے کے باوجود جا کر جو فروخت کیا ہے مارکیٹ میں، هذا بیع او لا؟ بیع اور فن. آپ کہیں گے اجازت نہیں تھی، کیسے؟ لا، میں کیا کہوں گا؟
عدم الاذن لا يكون سببا لسلب اسم العقد والبيع. اذن سابق نہ ہونا موجب نہیں بنتا ہے کہ آپ اسم بیع کو اس سے سلب کریں. بیع سے لکھاتا ہے اگرچہ اسم سابق نہ بھی ہو. یہ چیزیں بیان ہوئی کہ نہیں؟ بھلے عمومات قرآنی میں جب ہم نے بیان کیا یہ پہلے دروس کی طرف رجوع کریں. خوب هذا بیع صغرا ثابت ہے مسلم طور پر. هذا عقد صغرا مسلم ثابت ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ مناقشہ نہ کریں کہ ہاں اذن سابق کے بغیر کیسے هذا بیع. میں کہوں گا الاذن السابق عدم اذن سابق، اذن سابق نہ ہونا موجب نہیں بنتا کہ عنوان بیع کو آپ سلب کریں، عنوان عقد کو آپ سلب کریں. هذا بیع. اب آ جائے صغرا مسلم ہے اور کبرا کیا ہے؟ احل اللہ البیع اوفوا بالعقود. هذا عقد اوف وفا کرو. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات رضا. اب رضا جو ہے ممکن ہے، رضا تو ہونا ضروری ہے لیکن سابق ہونے پر کیا دلیل ہے بھائی؟ سابق ہونے پر دلیل نہیں ہے. بعد میں رضا آ جائے کوئی مشکل نہیں، وہ بھی مسئلہ بھی حل ہو گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ عمومات شامل کرتی ہے کس مسئلے کو؟ مسئلہ ثانیہ کو بھی. بیع فضولی کو شامل کرتی ہیں عمومات اگرچہ نہیں سابق کیوں نہ ہو. مطلق ہے، عام ہے. اسی لیے تقریب استدلال بالعمومات اس طرح سے بیان ہونا چاہیے. خوب یہ پہلے گزر گیا. یہ دوسری دلیل کا نہ ہو. تیسری دلیل مضافن ایھا المستدل. آپ نے بطلان پر کیا دلیل لے کر آئے؟ آپ لوگوں کے پاس ایک ہی دلیل ہے روایت عروہ، وہ اس مسئلے کو شامل نہیں کرتے لہذا یہ مسئلہ باطل ہے. میں کہوں گا کس نے کہا ایک ہی دلیل ہے؟ میرے پاس عمومات قرآنی ہے، منحصر نہیں ہے دلیل عروہ میں. ساتھ ساتھ مضافن یہ تیسری دلیل کا نہ ہو الی ترک الاستفصال فی صحیحۃ محمد ابن قیس. صحیحہ محمد ابن قیس میں امام نے استفصال کو ترک یعنی طلب تفصیل کو ترک کیا، تفصیل نہیں مانگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں جب سفر سے واپس آیا ابا جی تو جب مسئلے کو پیش کیا تو امام نے فوراً کہا کہ جاؤ اٹھاؤ ہاں ولیدہ وابنہا خودہا. لم یستفصل الامام من سید الولیدہ. کیا آپ نے اپنے بیٹے کو پہلے منع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس طرح سے تفصیل نہیں مانگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تفصیل نہیں مانگی. اور ترک استفصال یدل علی العموم. چاہے منع کرے یا منع نہ کرے دونوں صورتوں میں معاملہ صحیح ہے. یہ نہیں فرمایا امام نے تفصیل اگر مانگتے نا، اگر آپ نے پہلے منع کیا ہے تب آپ ولیدہ کو واپس لے سکتے ہیں، اگر منع نہیں کیا ہے تو معاملہ صحیح. اس طرح سے کوئی تفصیل نہیں مطلقاً. خوب وجریان اس کے بعد ایک اور دلیل وجریان فحوى ادلت نکاح العبد بدون اذن مولا. وہ تمام روایات طائفہ، کیونکہ دو طائفے ہیں، وہ روایتیں جو صحت نکاح ہے عبد فضولی پر جو دلالت کرتی ہے بدون اذن مولا، بغیر اذن مولا کے. وحال آن کی ان روایتوں کا ظہور بھی اس میں ہے کہ پہلے سے نہیں ہونے کے باوجود پھر بھی نکاح صحیح ہے کہا. وہ کیسے؟ مع ظہور المنع فیہ ہے یا فیہا ہے؟ فیہا ہے. ٹھیک ہے. علیکم السلام. تفضل مشایخنا. یمی بلے فی مع ظہور المنع فیہا فی ادلت النکاح. ٹھیک ہے. فی ادلت النکاح. تو ادلہ نکاح میں منع کے ظہور کے باوجود وہ روایتیں صحیح قرار دیتی ہے. کیسے بھائی منع کیسے ظاہر؟ وہ اس طرح سے کیونکہ یہ ظہور کا منشا کیا ہے؟ ظہور کا منشا منع میں ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ عادتاً مولا عرفی اور عبد میں قرائن کس بات پر ہے؟ کوئی بھی فعل خود اپنی مرضی سے انجام یعنی کہ انه ممنوع من التصرفات ليس مستقلا في تصرف. كل فعل يحتاج الى الاذن بدون اذن يعني كانه منع. بھلے ولو بشاهد الحال. یہ ظہور المنع في ادلة النکاح ولو بشاهد الحال بين الموالي والعبید. اگرچہ مولانا نہیں کہا کہ ایھا العبد لا تفعل اي شيء، اس طرح سے کوئی نہیں کہا اس نے، لیکن شاہد الحال والقرائن یہی ہے کہ ہر عبد بدون اذن مولا تصرف نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک دلیل. آپ گنی یہاں فہرست بنائی دلیلوں کی. مع ان روایت پہلی دلیل عدم الانحصار کفایت عمومات 2 مضافا 3 جریان فحوى 4 مع ان روایت اجازہ 5.
مع ان روایت اجازته صریحۃ فی عدم قدح معصیت السید. مع یہ بھی کہنا جز ہے اسی کا، لیکن اسی کے جز آپ متمم قرار دے دے یا جو ہے یا پانچویں دلیل کا ہے، حرج نہیں. مع ان روایت اجازته اجازت المولى للعبد صریحۃ فی عدم قدح معصیت السید. یعنی کیا مطلب عدم قدح معصیت السید؟ انشاءاللہ پہلے گزر گیا. مولائے عرفی نے منع کہ لا تتزوج عبدی، زواج نہیں کرو، نہیں ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود جا کے اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. بعد میں هذا الزواج صحیح او لا؟ صحیح. لماذا؟ عدم قدح معصیت السید. اس مولائے عرفی کی معصیت مضر نہیں ہے، عدم قدح، عدم الضرر صحت الزواج میں، اس لیے کہ اس معصیت کو رفع کرنا ممکن ہے. وہ کیسے؟ مولا اگر دوبارہ راضی ہو جائے، مولائے عرفی دوبارہ راضی ہو جائے تو وہ معصیت ختم ہوگی. یہ مولائے عرفی میں اسی لیے کہا جاتا ہے جو ہے یہ مؤید صحت فضولی میں یہ دلیل ذکر ہو گئی پہلے، اس لیے کہ اگرچہ نہیں کے باوجود، عدم رضا کے باوجود آپ نے جا کر شادی کر لی ہے، لیکن اس معنی کو، عدم رضا کو ہم رفع کر سکتے ہیں مولائے عرفی میں. وہ کیسے؟ بعد میں راضی کریں، بلے رضائیت بعد میں ملحق ہو جائے. یہ پانچویں دلیل. مع جریان المؤیدات المتقدمہ له، جریان المؤیدات المتقدمہ، مؤیدات کس کے لیے؟ لہو لصحت الفضولی کے لیے. جو بھی مؤیدات ذکر ہو گئی ہیں، روایت پتہ نہیں مضاربہ والی روایت، یتیم والی، من بیع مال الیتیم والمغصوب، مضاربہ والی روایت. ومخالفت العامل، یہ مضاربہ والی. ومخالفت العامل لما اشترط علیہ رب المال، رب مال نے کہا تھا کہ جا کے چائنا سے کپڑا خریدنا، جو منفعت ہوگی دونوں میں بعد میں تقسیم، اس نے جا کر جوتے خرید کر آ گئے. فَإِذَنْ شَرَاؤُهُ للحذاء معاملہ فضولیہ. امام نے کیا کہا تھا وہاں پر؟ فوراً منفعت تقسیم ہوگی، الربح بینہما علی ما شرط. امام نے نہیں فرمایا کہ اگر اجازت دے دے. پھر وہاں پر تین مراحل ہم نے بیان کی: استئناس، تأیید، دلیل. روایت مضاربہ میں بات گزر گئی تفصیلی طور پر. الصریح بل ومخالفت العامل لما اشترط علیہ رب المال. الصریح فی منعه فی منع العامل عما عدا یعنی عما اشترط علیہ رب المال. رب المال نے جو شرط رکھی ہے نا، اس کے علاوہ میں اس کو معاملہ کرنا ممنوع ہے، کانہ منع ہے. اشتری الثوب یعنی کیا مطلب؟ لا تشتری غیر الثوب، نہیں ہونے کے باوجود، کانہ منع ہونے کے باوجود اس نے معاملے کو انجام دیا. بعد میں امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، منفعت تقسیم کر لی. فَإِذَنْ مَا نَحْنُ فِي شامل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. منع سابق کے باوجود یہ روایتیں شامل کرتی ہے. خوب، یہاں تک بات تمام ہو گئی مشائخنا. کس بات سے؟ جب مستدل نے کہا مسئلہ ثانیہ باطل ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے پاس دلیل روایت عروہ ہے فقط، وہ مسئلہ اولا کو شامل کرتی ہے، مسئلہ ثانیہ کو شامل نہیں کرتی. شیخ نے کہا 5-6 جواب دوں گا آپ کو. یہ 5 جوابات مکمل ہو گئے. اب آ جائے وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الْمَنْعِ الْبَاقِي بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ آنَ مَا، یعنی کیا مطلب؟ دوسری دلیل، پھر میں ضرور تکرار کروں گا، دوسری دلیل بیان ہو پھر رد بیان ہو. ابھی دوسری دلیل میں دوبارہ تو دہراؤں گا. ما هو الدلیل ایھا المستدل علی بطلان مسئلۃ الثانی من مسائل بیع الفضولی. دوسری دلیل ما ہوا، وہ عبارت کیا تھی؟ ان العقد اذا وقع منہیا عنہ فالمنع الموجود بعد العقد ولو آن ما کاف فی الرد فلا ينفع الاجازۃ اللاحقہ. اشرح هذا المقطع. کیا کہیں گے؟ دلیل کی شرح کیسے کریں گے؟ وہ اس طرح سے، نہیں سابق ہے. میں نے مثال کیا دی ہے؟ لا تبع ایھا الشیخ موبائل مالتی، لا تبع. وہ چلے گئے مارکیٹ، اپنی مرضی سے تصرف کر کے معاملے کو فروخت کیا، موبائل کو فروخت کیا. موبائل کو فروخت کرنے کے بعد آ گئے کہ معاملہ 11 بجے اس نے انجام دیا ہے، 10 بجے انجام دیا ہے، 11 بجے میرے پاس آئے. 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک یہ جو یہاں پر یہاں مسئلہ ہے، نہیں یہ سابق. پھر دہراؤں گا، الاجازت بعد الرد لا تفید سے مراد، اس رد سے مراد وہ نہیں ہے، سابق مراد نہیں ہے جو پہلے میں نے، بلے رد بعد المعاملہ.
معاملہ فضولی کے بعد رد اگر سامنے آ جائے پھر اس کے بعد اجازت لا تفید. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 10 بجے انہوں نے معاملہ کو انجام دیا, 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میری عدم رضا برقرار تھی میرے پاس آنے تک. ٹھیک ہے, 11 بجے میرے پاس آئے, 10 بجے سے نے معاملہ کیا ہے. مستدل کیا کہتا ہے؟ جو نہیں پہلے شروع صبح اذان فجر کے بعد کہا تھا کہ جو ہے میرے موبائل کو مت بیچو, وہ نہیں ابھی تک 11 بجے تک باقی ہے, یعنی معاملہ فضولی کے بعد بھی وہ عدم رضا ابھی تک ہے. کیوں ولو آن اما کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ یہی بات ہے کہ معاملہ فضولی کے بعد مالک اصلی کی طرف سے عدم رضا کا اظہار ہو پھر اجازت لا تفید. یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں ولو آن اما, بات کے لیے ضروری ہے ولو آن اما. تو یہ قید اس لیے تو مستدل کہہ رہا ہے یہاں عدم رضا ہے, یعنی معاملہ فضولی کے بعد بھی مالک کی عدم رضا ہے اور یہی رد ہے. عدم رضا رد ہے, اور یہ عدم رضا میں ضروری نہیں ہے کہ معاملہ کرنے کے بعد جب سامنے آ جائے 11 بجے میں کہوں گا کہ جو ہے ابطلت البیع ما رضیت بهذا البیع رددت البیع, اس طرح اظہار کرنا ضروری نہیں ہے. بس عدم رضا قلبی بھی رد شمار ہوتی ہے, اس لیے کہ باب وکالت میں مثال شاید یاد ہے, پھر وہ ذکر کریں گے شیخ کہ یہی عدم رضا قلبی کو رد بھی کہا جاتا ہے. کیا دلیل ہے شیخ الانصاری؟ اس لیے کہ نہیں فقہا نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو وکیل بنائے کسی چیز کو فروخت کرنے کے لیے اور بعد میں وکیل کہے کہ جو ہے میں نے وکالت کو باطل کر دی ہے, قسم کھائے اس بات پر, کہا کہ هذا القسم هذا الحلف دلیل على عدم الرضا. عدم رضا قلبی پر حلف خود رد نہیں ہے, ہاں حلف خود رد شمار نہیں ہوتی ہے. حلف على عدم الاذن قرینۃ على عدم الرضا القلبی, یعنی اس عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عدم رضا قلبی کا نام انہوں نے رد رکھا ہے. ابراز اور ظاہر کرے یا نہ کرے, عدم رضا قلبی کا نام رد ہے. اس پر کوئی بھی قرینہ آپ کے پاس آ جائے, وہ قسم کی صورت میں کوئی قرینہ سامنے آ جائے یا کوئی اور لفظ ہو, ضروری نہیں کہ الفاظ صریحہ پھر رد کو اظہار کرے. تو جب یہ عدم رضا قلبی رد ہے تو ماشاءاللہ سے یہاں پر رد باقی ہے. 11 بجے تک 10 بجے معاملہ کیا ہے, 11 بجے تک رد باقی ہے. تو پھر بعد میں 11 بجے کے بعد میں 10 مرتبہ بھی اجزت لک هذه الاجازه لا تفید بعد الرد. معاملہ فضولی کے بعد رد سامنے آ گئی, رد کے بعد اجازت لا تفید. فالمسألة الثانیہ باطلۃ بهذا المعنى, اس لیے کہ نہیں سابق ہے اور وہ نہیں سابق برقرار ہے الى ما بعد بیع الفضولی الى ساعة 11, تو بعد میں اجازت لا تفید. یہ ہے نا دلیل. اب آ جائے شیخ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ من المنع, یعنی من الرد آپ کہیں منع کے بدلے میں, الباقی بعد العقد, وہ منع جو عقد کے بعد باقی ہے. یہ ضروری ہے ہمارے لیے, عقد کے بعد بھی منع باقی ہے. اب باقی ہونے کے لیے میں نے تو 1 گھنٹے کا فاصلہ رکھا ہے, 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک. وَلَوْ آنَمَّا, ایک لحظے کے لیے بھی دقیقتین بھی عدم رضا میری باقی رہے اس کے معاملے کے بعد بھی, تو لا تفید الاجازہ. اور مسئلہ ثانیہ میں ایسا ہے, شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو دلیل ذکر ہو گئی ہے, فلم يدل دلیل على كونه على كون المنع الباقي بعد البيع فسخا لا ينفع بعده الاجازة. کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ والا منع جو بیع کے بعد بھی معاملے کے بعد بھی باقی ہے یہ فسخ شمار ہو. اور انشاءاللہ میں فرق بیان کروں گا کیا فرق ہے رد اور فسخ میں. فی الحال فسخ ہے, یہ منع فسخ شمار ہو اس معاملے کے لیے اور بعد میں اجازت کا علامت نہ ہو. اس پر کوئی دلیل, یہ ترجمہ لفظی ہے. یعنی کیا مطلب, عبارہ مطلب اس طرح سے کہ صرف عدم رضا قلبی مالک کا قلباً راضی نہ ہونا, اسی کا نام رد ہے اصطلاح میں, اسی کا نام فسخ ہے, تعین کی بعد میں اجازت میرا کرامت نہ ہو. اس پر کوئی دلیل نہیں, بلکہ رد ثابت ہونے کے لیے اظہار ضروری ہے. یعنی کیا مطلب, جب جو ہی پتا چلا شیخ نے میرا موبائل بیچ دیا, رددت البیع, اور الفاظ رد کیا ہیں انشاءاللہ بات میں آئیں گے, الفاظ صریحہ او الکنایات التي تدل على الرد. اور فن رد سمجھ آئے کہ ان الفاظ سے یہ
رد کرنا چاہتا ہوں. وہ الفاظ اظہار ضروری ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے رضا کا تعلق قلب سے ہے، اور جب اظہار ہو تو اس کو اذن کہا جاتا ہے. یہ اذن قبل البیع ہو تو اذن ہے، اسی اظہار. رضا قلبی کا اظہار قبل بیع الفضولی اذا اظہرت اذنت لک تو اس کو اذن کہا جاتا ہے. بعد بیع الفضولی اگر میں اظہار کروں رضا کا تو اجازت کہا جاتا ہے. اسی طرح رد اور فسخ بھی ایسا ہے. عدم رضا قلبی کا اظہار لفظ کے ذریعے سے ہو تو اس کو رد کہا جاتا ہے، اور روایت نے رد کہا ہے. رد البیع روایت میں اس بات پر صدق آتا ہے کہ اظہار کرے تب رد شمار ہوگی. لہذا مسئلہ ثانیہ میں سابقہ جو نہیں ہے، یعنی عدم رضا کا جو اظہار کیا ہے سابقاً، وہ عدم رضا قلبی معاملہ فضولی کے بعد بھی باقی ہے، اور باقی ہونے کے بعد میں اجازت بھی آ جائے، چونکہ رد کے بعد اجازت. شیخ کہتے ہیں کہ ھذا رد اولا اثبت. صغرا میں مناقشہ ہے، اس کو منطقی حوالے سے بیان کریں. مستدل کیا کہتا ہے؟ عدم الرضا القلبی رد. صغرا بات واضح ہو گئی نا. صغرا مستدل بطلان پر. والاجازت بعد الرد لا تفید فالمسألة الثانية باطلة. شیخ کیا کہتے ہیں؟ عدم الرضا القلبی رد او لا اثبت. صرف عدم رضا قلبی رد ہے یا نہیں ثابت کرو ہونا. صغرا کو ثابت کرے، باقی کبرا ٹھیک ہے مسلم ہے. صغرا ثابت ہو موضوع متحقق ہوتا ہے کہ بعد میں جو ہم الاجاز لا تفید. عدم رضا قلبی کا نام رد ہے. یہ لا يدل دلیل على كونه على كون المنع، اور وہ منع کس صورت میں ہے؟ عدم رضا القلبی. هذا فسخا، فسخ ہے، لا ينفع بعده الاجازہ. ایک یہ بات. اس کے بعد آ جائے لیکن جو شیخنا الانصاری آپ نے ایک شاہد المثال لے کر آئے ہیں فقہ سے، ابواب فقہ سے، کہ عدم رضا قلبی کو رد کہا جاتا ہے. وہ کیا مثال تھی؟ اگر موکل، میں موکل ہوں، شیخ موکل ہے، میں اگر قسم کھا لوں کہ میں نے اجازت نہیں دی ہے فلان مال کی شراب میں، حلفت علی عدم الاذن بشرائه للمبائل مثلا، تو یہاں پر کیا کہا؟ انفسق العقد. اس نے جا کے جو موبائل خریدا ہے وہ معاملہ فاسق ہو جائے گا. کیوں؟ لأن الحلف علیہ علی عدم الاذن، میں نے اجازت نہیں دی ہے بھائی. اس پر جو حلف ہے یہ امارہ ہے اور قرینہ ہے عدم رضا پر، یعنی فسق پر. فسق کرنے پر میں نہیں چاہتا ہوں، معاملے کو رد کرتا ہوں. اس پر دلیل کہتے ہیں کہ بس یہاں پر رد کا نام کیا ہے؟ عدم رضا. اور اس پر قرینہ کیا ہے عدم رضا قلبی پر؟ حلف علی عدم الاذن. اور حلف کا نام رد تو نہیں ہے فقہ میں. کسی چیز پر حلف قسم کھانا رد نہیں کہا، رد کے الفاظ ہوتے ہیں. یہ حلف رد تو نہیں ہے، اور بلکہ حلف ایک قرینہ ہے میرے پاس کہ عدم رضا قلبی. جب موکل راضی نہیں ہے تو معاملہ باطل ہو جائے گا. تو یہ جو شاہد ہے، یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ہے رضا قلبی، عدم رضا قلبی رد ہے. وما ذکرہ فی حلف الموکل، حلف موکل میں جو شاہد مثال ذکر ہے وہ غیر مسلم. پہلی بات یہ ہے کہ میں تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ حلف قرینہ بنے بلے کس بات پر؟ کہ جو ہے فسخ معاملے پر، فسخ معاملے پر امارہ بنے، یعنی رد پر. امارہ الحلف قرینۃ علی عدم الرضا، کہا نا عدم رضا پر قرینہ ہے، اس کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. عدم الرضا بالمعاملہ. تو شیخ کہہ رہے ہیں میں تسلیم نہیں کروں. کیوں تسلیم نہیں کرتے شیخ نے؟ جواب یہاں اس طرح سے دے دیں. ممکن ہے نفی وکالت پر قرینہ ہو، نفی معاملہ پر قرینہ نہ ہو. مثلا اصل بیع سے میں راضی ہوں، لیکن میں نے آپ کو وکیل نہیں بنایا، آپ معذون نہیں ہو. فإذن الحلف يتعلق بنفی الإذن لا بنفی العقد اساسا. عقد کی انجام دہی میں آپ معذون نہیں ہو، یہ اور بات ہے. اصل عقد کے بارے میں راضی ہو اور راضی نہ ہونا یہ اور مسئلہ ہے. فإذن الحلف نفی للإذن، اذن کی نفی. آپ معذون نہیں ہو لیکن ممکن ہے اصل معاملے سے میں راضی ہوں، پیسے ماشاءاللہ اس سے میں ہے فائدہ ہے تو میں راضی ہوں. فإذن لا يسلم سے مراد یہ ہے کہ آپ حلف کو قرینہ قرار دے دیں عدم رضا قلبی پر. نہیں، عدم الرضا مو بالنسبہ الى اصل المعاملہ، عدم الرضا بوکالته.
بِإِذْنِهِ، اس کے معذون ہونے پر میں راضی نہیں ہوں، باقی اصل معاملے کے بارے میں راضی ہوں، یہ احتمال ہو سکتا ہے، ایک یہ جواب۔ دوسرا وَلَوْ سُلِّمَ، ہاں ٹھیک ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ حلف قرینہ ہے عدم رضا قلبی پر اور یہی رد ہے، ٹھیک ہے تسلیم کرتا ہوں، لیکن فمن جہت کسی اور لحاظ سے میں اس کو دلیل قرار دے دوں گا، کس بات پر کہ حلف قرینہ ہے عدم رضا البائع، عدم رضا الموکل او عدم رضا المالک بالمعاملہ، اصل معاملے کے بارے میں ہی راضی نہیں ہے، اس پر اگر میں تسلیم کروں تو وہ اس جہت سے ہے کہ نہیں کہ عدم رضا قلبی رد ہے، نہیں بلکہ کسی اور جہت سے ہے، یہ مطلب سمجھنے والی بات ہے، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت، وہ کیسے؟ فمن جہت ظہور الاقدام علی الحلف، علی الحلف متعلق اقدام، اقدام علی الحلف کا ظہور، حلف کس پر؟ علی ما انکرہ، علی ما انکرہ جار میں متعلق حلف، حلف کس بات پر؟ علی ما انکرہ، اس بات پر انکرہ جس کا انکار موکل نے کیا ہے، کس کا انکار موکل نے کیا ہے؟ وکالت کا انکار، تم میرے وکیل نہیں، اس پر حلف، ظہور اقدام، اقدام کا ظہور حلف پر، عفوا اقدام علی الحلف کا ظہور، ترجمہ لفظی، اب ذرا نحویت پر ترجمہ بولے، ظہور الاقدام علی الحلف، علی الحلف جار مجرور متعلق اقدام، علی ما انکرہ جار مجرور متعلق حلف، حلف علی ما انکرہ، ٹھیک، فی رد البیع جار مجرور متعلق ظہور، یہ متعلقات واضح کرے ترجمہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، متعلق ظہور، اب آ جائے اقدام علی الحلف کا ظہور، حلف کس بات پر؟ علی ما انکرہ، جس کا انکار اس موکل نے کیا ہے اس پر حلف، کس کا انکار کیا ہے؟ وہ وکیل نہیں ہو، اس اقدام کا ظہور فی رد البیع، یہ اقدام علی الحلف کیا ہے آغا؟ کس میں ظہور رکھتا ہے؟ رد بیع میں ظہور رکھتا ہے۔ دوسرا الفاظ میں اگر میری تعبیر ہو یہاں پر تو میں یوں کہوں گا، یہ جو اقسم باللہ لست وکیلا جو کہا ہے نا، یہ ایک مبرز لفظی ہے، مبرز لفظی لہو ظہور یدل نہیں کہیں گے، ظاہر فی الرد، دوسرا الفاظ میں رد کے الفاظ میں سے ایک لفظ میرے پاس اقسم باللہ لست وکیلا ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ شیخ کس طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ عدم رضا قلبی کا نام رد نہیں ہے بلکہ اظہار کیا ہے عدم رضا کا حلف کے ذریعے سے، کأنہ حلف علی نفی الوکالہ لفظ من الفاظ الرد لہو ظہور فی الرد، فاذن مبرز لفظ کہا جاتا ہے اس کو، عدم رضا کو اظہار کیا ہے باقاعدہ، ہاں اس طریقے سے۔ وَأَنَّ كَرَاهَةَ الْمَالِكِ حال العقد، حالت عقد میں جو کراہت قلبی تھی، وبعد العقد، اور بعد العقد آنما لا تقدح فی صحته، کراہت سے کیا مراد؟ وَأَنَّ كَرَاهَةَ الْمَالِكِ بلے وعدم تسلیم له، میں کہاں گیا بھائی، عفوا، فی رد البیع وعدم تسلیمہ لہ، وعدم تسلیمہ تسلیم الموکل لہ یعنی لما انکرہ من الوکالہ، لما انکرہ من الوکالہ، لہو کی ضمیر موکل تسلیم نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، موکل تسلیم نہیں کر رہا ہے، لہو لما انکرہ من الوکالہ، لما اس چیز کا جس کا انکار کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کا انکار کیا ہے؟ وکالت، یعنی تم وکیل نہیں ہو، اس کے بارے میں یہ تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو یہ مقصود فی رد البیع وفی عدم تسلیم الموکل لہ لما انکرہ، تو ترجمہ لفظی یہ ہے، باقی مطلب جو میں نے بیان کیا اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایھا المستدل، آپ یہ نہ کہیں کہ عدم رضا، نتیجہ کیا ہوگا بھائی؟ یہ شیخ کے جواب کا نتیجہ بھی چاہیے ہمیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایھا المستدل، صرف عدم رضا قلبی کا نام رد نہیں ہے، بلکہ اس جواب کا خلاصہ، بلکہ رد کو اظہار کیا ہے، وہ اظہار مبرز لفظی کے ذریعے سے، کس طرح سے؟ حلف، میں کہوں گا کہ یہ حلف علی عدم الوکالہ کأنہ لفظ یدل علی عدم الرضا القلبی، اسی لیے یہ رد ہے، اسی لیے یہ رد نہیں کہ صرف قلبی طور پر عدم رضا کا نام رد ہے، بلکہ اس عدم رضا کا اظہار حلف کے ذریعے سے۔ ایک یہ خوب شیخنا العزیز
نتیجہ کیا ہوگا؟ اس بنا پر مسئلہ ثانیہ باطل ہے. اس بنا پر مسئلہ ثانیہ میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں. اگر ہم یوں کہیں کہ حلف کا انہو ایک مبرز لفظی ہے، معاملہ فضولی کے بعد یہ معاملہ کر کے آ گئے، میں نے کہا احلف باللہ انک لست وکیلی فی هذه المعاملہ، پھر اس کے بعد اجزت لک. یہاں پر کیا کہیں گے ہم؟ شیخ انصاری کے اس جواب کے مطابق نتیجہ کیا دے دیں گے آپ؟ باطل. لیکن بطلان کی وجہ مستدل کیا کہے گا؟ وہ والا مستدل، اس لیے کہ عدم رضا قلبی ہے. عدم رضا قلبی رد ہے. شیخ کہیں گے نہ کہو، یہ عدم رضا قلبی رد ہونے پر لا يدل دلیل اوپر بھائی، بلکہ کیا ہے؟ عدم رضا کو اظہار کیا ہے مبرز لفظی کے ذریعے. احلف باللہ ظہور له ظہور فی بھلے فی رد البیع، اس بیع کو رد کرنے کے بعد اس کے بعد اجزت لک لا تفی. بات واضح ہو گئی. اس بنا پر باطل ہے. ومما ذکرنا، بھلے ومما ذکرنا، جو بات ہم نے ذکر کی، کون سی بات؟ صرف عدم رضا قلبی رد نہیں ہے. ما ذکرنا یہ ہے، یعنی عدم کراہت الباطنی او عدم الرضا الباطنی لیس ردن. یہ زور ہے شیخ کا اس کے اوپر. اس بات سے یظہر، ظاہر ہوتا کیا؟ وجہ صحت عقد المکرہ بعد الرضا. حالت مکرہ میں پستول رکھ کر جو ہے لڑکی کو آمادہ کیا ہے شادی پر کھینچتان کے، ٹھیک ہے، یا جو ہے لڑکے کو زبردستی میں نے جو ہے قبول کروایا، مکرہ ہے یا نہیں ہے زواج پر. اس کے بعد رضیتو ہے یا نہیں؟ رسالہ عملیہ میں دیکھیں مسائل. حین الزواج لا ترضى البنت ولا الولد، بعد الزواج رضوا. سب نے کیا کہا ہے؟ سب فقہاء نے زواج صحیح ہے. احتیاط میں احتیاط اور بات ہے کہ دوبارہ صیغہ جاری کرے. بھائی عقد صحیح ہے. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اگر دیکھیں بلے یظہر وجہ صحت المکرہ بعد الرضا، رضا کے بعد مکرہ کی عقد درست قرار پاتی ہے. اگر عدم رضا باطنی، شادی کے دوسرے دن تک وہ لڑکی بالکل نہیں مان رہی تھی، شادی کے دوسرے دن، تیسرے دن میں کہیں جا کر عقد کے بعد بھی کراہت باطنی ہے لڑکی کے دل میں، ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ کراہت باطنی رد شمار ہوتی تو بعد میں اس لڑکی کا 10 مرتبہ راضی ہونا فائدہ مند نہیں ہوتا. بات واضح ہو رہی ہے. وَأَنَّ كَرَاهَةَ الْمَالِكِ مثلا بنت الباکرہ، یہاں پر رکھ دے، حال العقد وبعد العقد لا تقدح هذه كراهتها في صحة الزواج اذا لحقه الاجازہ. تیسرے دن میں کہے گی رضی، تمہیں راضی ہو گئی، تو یہ معاملہ صحیح ہے کہا ہے. اگر یہ کراہت باطنی اس لڑکی کا قلباً قبل العقد ہو بعد العقد ہو، اگر یہ رد شمار ہوتی تو فالاجازۃ بعد الرد لا تكون مفیدہ. وہ حالانکہ فقہاء نے حکم کیا لگایا؟ صحیح نکاح 100% حلال طیب. کس بات کی دلیل ہے؟ الکراہ قلبیہ لا تسمى ردا اصطلاحیا شرعا بل تحتاج الى ابراز بالالفاظ. وصلی اللہ علی محمد.